السلام علیکم ناظرین کرام آج میں آپ کو ایک ایسے بچے کی ایک انٹرسٹنگ کہانی سنانے جا رہا ہوں جو 980 عیسوی میں بخارا میں پیدا ہوتا ہے۔ بچپن سے ہی اس بچے کو شوق ہوتا ہے کہ میں الجبرا سیکھوں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بخارا میں ایک سبزی والا ہے جو سبزی بیچتا ہے، وہ الجبرا کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے۔ وہ بچہ اس کے پاس چلا جاتا ہے الجبرا سیکھنے۔ کچھ عرصہ سیکھنے کے بعد جتنا وہ سبزی والا جانتا تھا اتنا سیکھنے کے بعد اس کا شوق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ سبزی والا اسے کہتا ہے کہ بیٹا تمہارے پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تمہیں کتابوں کی ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت کتابیں آج کے زمانے کی طرح اویلیبل نہیں تھیں۔ اس وقت جو لائبریریز ہوتی تھی وہ بادشاہ کے انڈر آتی تھی، وہ بادشاہ کی اپنی ہوتی تھی، تو وہ دوسروں کو وہاں جا کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کیونکہ یہ بات 1500 پہلے کی ہے۔ اور 1500 عیسوی سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں، حالانکہ دنیا نے کافی کچھ اڈاپٹ کر لیا تھا، لیکن جتنی بھی کتابیں تھیں تب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، اور جو کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی ہو وہ کسی کی ملکیت ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، اب اس کی مرضی وہ شیئر کرے نہ کرے۔ تو اس بچے نے کیا کیا، اسے پتا چلا کہ جو بادشاہ ہے نوح بن منصور وہ بیمار ہے، اور جس وقت اتنے سارے جو بھی حکیم تھے اس وقت ان سب نے کوشش کی تھی لیکن وہ اس کا درد دور نہیں کر پائے تھے۔ ان کو پیٹ میں پرابلم تھی، پیٹ کی بڑی آنت یعنی کولن یا ریکٹم، اس میں کافی زیادہ پین ہو رہا تھا۔ تو اس بچے نے کیا کیا، اس نے وہاں جانے کے لیے بادشاہ کی لائبریری میں جانے کے لیے علم طب سیکھنا شروع کیا، یعنی میڈیسنز کا علم سیکھنا شروع کیا۔ کچھ عرصہ سیکھنے کے بعد اس نے وہ دوائی کھوج لی، اس نے وہ دوائی بنا لی کہ جس سے بادشاہ کو راحت مل سکے۔ تو اس بچے نے کیا کیا، وہ دوائی بادشاہ تک پہنچائی، اور جب بادشاہ کو وہ دوائی کھلائی گئی کچھ عرصے بعد بادشاہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ تو اب بادشاہ نے اس بچے کو بلایا کہ بتا تمہیں کیا چاہیے، انعام کے طور پہ میں تمہیں کیا دوں۔ تو اس بچے نے کہا بادشاہ مجھے کچھ پیسے نہیں چاہیے، کوئی روپے نہیں چاہیے، آپ مجھے اجازت دے کہ میں آپ کی لائبریری میں جو کتابیں ہیں ان کو پڑھ سکوں۔ بادشاہ نے اجازت تو دی لیکن 2 شرطوں پر۔ ایک، تمہیں صرف 1 سال کا وقت ملے گا۔ نمبر 2، تم کسی بھی کتاب کے نوٹس نہیں لکھ سکتے۔ یہ بچہ لائبریری میں چلا جاتا ہے، یہ پورا سال اسی لائبریری میں گزارتا ہے، صرف کھانے پینے کے لیے اپنی ضروریات کے لیے باہر آتا ہے۔ 1 سال کے اندر اس بچے نے پوری جتنی بھی لائبریری تھی ساری کتابوں کو حفظ کر لیا، صرف 1 سال کے اندر۔ اس کے بعد جب بادشاہ کو اس بچے کی ذہنیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اتنا قابل ہے تو وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کہ کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ کی موت ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ اس کا بیٹا آ جاتا ہے، اور اس کا بیٹا اس بادشاہ کی طرح رحیم نہیں بلکہ ظالم تھا۔ تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کام کہ اس بچے کو اپنی لائبریری سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد یہ بچہ کیا کرتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے اور بغداد پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت علم حاصل کرنے کی صرف 2 جگہیں موجود تھی پوری دنیا میں، یا تو بغداد یا تو مصر۔ انہی 2 جگہوں پر آپ جا سکتے تھے اپنی تعلیم پوری کرنے کے لیے۔ اس کے بعد یہ بغداد چلا جاتا ہے، وہاں کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد، کچھ وقت رکنے کے بعد مصر چلا جاتا ہے۔ مصر میں بھی کچھ وقت رکنے کے بعد یہ بڑے بڑے جو اس وقت کے فلاسفر تھے ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد، یا جتنی بھی اس وقت جو علماء تھے ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد واپس بغداد آ جاتے۔ اس پورے وقت میں کبھی بغداد جانا، کبھی مصر جانا، اس پورے دور میں کتابیں پڑھتے پڑھتے اس کا جو شوق تھا، اس کی جو دلچسپی تھی الجبرا سے میڈیسن پر آ گئی، کیونکہ جیسے اس نے علم طب سیکھنا شروع کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے دنیا میں۔ تو علم طب سیکھنا جب اس نے شروع کیا تو اس کا شوق اس کی اور منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنی پوری زندگی، یعنی لگ بھگ 57 ایئرس، کیونکہ 980 میں یہ پیدا ہوئے،
اور 1037 میں ان کی وفات ہو گئی۔ اس پورے عرصے میں انہوں نے 500 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ایک پولی میتھ تھے، ان نے ہر شعبے کے بارے میں کتابیں لکھی، چاہے ایسٹرالوجی ہو، ایسٹرونومی ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، بایولوجی ہو، ہر شعبے میں میڈیسن پہ کتابیں انہوں نے لکھی، فلاسفی پہ انہوں نے کتابیں لکھی، سائیکالوجی پہ انہوں نے کتابیں لکھی، پوئٹری پہ انہوں نے کتابیں لکھی، ہر شعبے پہ، لاجک پہ انہوں نے کتابیں لکھی۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد جب ان کی کتابوں کو جمع کیا گیا، ان کی کتابوں کا جب ترجمہ شروع ہوا، اس کے بعد پتہ چلا یہ کوئی عام کتابیں نہیں ہے بلکہ یہ خزانہ ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ ایسی کتابیں موجود تھیں جن کتابوں کو لگ بھگ 700 سال تک یورپ کی ہر یونیورسٹی میں، ہر میڈیکل کالج میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ یعنی ان کی کتاب کا نام تھا القانون فی الطب، جس کا نام بدل کے بعد میں دا کینن آف میڈیسن رکھا گیا، اور اس بچے کا نام پڑ گیا دا فادر آف ماڈرن میڈیسن۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو علی سینا تھا، جسے ابن سینا یا ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی ایک اور کتاب تھی دا بک آف ہیلنگ، جو بہت مشہور ہوئی۔ یا انہوں نے فلاسفی پہ بھی کتابیں لکھی، فلاسفی پہ ان کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ لیکن یہ قدر تب آئی جب یہ دنیا سے چلے گئے۔ تب تک لوگ ان کے بارے میں کافی کم جانتے تھے، اور کئی معاملوں میں ان کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ ان کی الشفا ایک بہت بڑی کتاب ہے جو فلاسفی پہ ہے، یا ان میڈیسن پہ بہت بڑی کتاب ہے القانون، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، کینن آف میڈیسن۔ یا ان کی ایک اور کتاب ہے الادویہ۔ الادویہ بہت مشہور کتاب ہے ان کی، جو انسائکلوپیڈیا میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ ابن سینا کے بارے میں ایک پوری سیریز کرنا چاہتا ہوں، ان کے ہر کام کے بارے میں، چاہے علم طب ہو یا دوسرے ان کے جو کام تھے۔ اس کے لیے مجھے آپ دوستوں کا ساتھ چاہیے۔ اگر آپ اس ویڈیو پہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کی پوری سیریز کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، اور خاص کر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کے سبسکرائب سے، آپ کے لائک سے، آپ کے کومنٹ سے کافی حوصلہ ملتا ہے آگے کام کرنے کا۔ السلام علیکم۔